اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر۔ بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات، ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ تکبر اور غرور نہیں کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں مرتبہ اور مقام اس کا بڑا ہے جو جتنا زیادہ متقی ہے، اور تقوی وہ چیز ہے کہ جو انسان کے دل کے اندر ہے۔ جبکہ بے شمار لوگ، کوئی تکبر کرتا ہے اپنے رنگ و روپ کی وجہ سے، کوئی بڑے پن کو اختیار کرتا ہے، تکبر اختیار کرتا ہے، پیسہ، دولت اور دولت دنیا کی وجہ سے کوئی تکبر اختیار کرتا ہے کہ میرا خاندان اور میرا قبیلہ بڑی جو ہے وہ حیثیت والا ہے، بڑا معروف ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں یہ بات بتائی، اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، کہ مسلمان اللہ رب العالمین کے ہاں سب برابر ہیں۔ جو جتنا تقوی میں زیادہ ہوگا اللہ کے ہاں اس کا رتبہ اور مقام اتنا زیادہ ہوگا۔ اور تقوی
ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے دل میں ہوتا ہے، اور دل کا معاملہ اللہ رب الرحمن خود جانتا ہے۔ اسلام وہ دین ہے کہ اس دین میں عربی کو اجمی پر، گورے کو کالے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ وہ دین ہے کہ اس دین میں عربی کو اجمی پر اور گورے کو کالے کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں فضیلت اور مقام، درجہ اور رتبہ اس کا ہے جو زیادہ متقی ہوگا۔ یہ ہندوؤں کے اندر ہے یا دیگر کافروں کے اندر کہ ذات پات کا معاملہ ہے، اور اسی پر ان کی تقسیم ہے، اور اسی وجہ سے وہ فخر، تکبر اور غرور کرتے ہیں۔ اللہ رب الرحمن ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک نر اور ایک مادہ سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں قومیں اور قبیلے بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک تم میں سب سے عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ تقوی دار ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ نے ہمارے قبیلے اور ہماری قومیں بنا دی ہیں۔ یہ کس لیے اللہ نے قومیں اور قبیلے بنائے؟ کہ تاکہ آپس میں تعارف ہو اور پہچان ہو۔ اور اللہ رب العالمین کے ہاں رتبہ اور مقام کس کا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ جو جتنا زیادہ متقی ہوگا، جتنا زیادہ تقوی کے اندر زیادہ ہوگا، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا مقام اور اس کا رتبہ ہے۔ ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ بندے کے دل میں تقوی ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے اور کم اور زیادہ کا معاملہ ہے تو یہ اللہ وحدہ لا شریک ہی جانتا ہے۔ ظاہری صورت میں بندہ اپنے چہرے پر سنت رسول سجائے ہوئے ہے، ظاہری صورت کے اندر بندہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم کے مطابق اپنی شلوار اور اپنی چادر اور اپنا کپڑا اپنے ٹخنوں سے اوپر اٹھائے ہوئے ہے۔ ظاہری صورت کے اندر ایک عورت با پردہ خاتون ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو ظاہری صورت میں ہیں۔ داڑھی ہو یا شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، یہ لازم ہے اور ضروری ہے۔ ایک مسلمان آزاد عورت کا با پردہ ہونا ہو، یہ بھی فرض ہے۔ لیکن یہ وہ اعمال ہیں کہ جو ظاہراً ظاہری صورت میں ہیں، اور تقوی کا معاملہ وہ دل کا معاملہ ہے، اور دلوں کے بھید جاننے والا وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب یہ تقوی ہے کیا؟ یہ تقوی ہے بچنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا، ایسے کام نہ کرنا کہ جن سے اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ لازم آتا ہو، اللہ ناراض ہو جاتا ہو، اور اللہ پاک پروردگار ان اعمال کے اوپر بندے کی پکڑ کرتا ہو اور بندے کو سزا دیتا ہو۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ رب العالمین نے ہماری قومیں بھی بنائیں اور قبیلے بھی بنائے۔ یہ قبیلے اور قومیں اس لیے نہیں بنائی ہیں کہ ایک قوم والا دوسری قوم کے اوپر فخر کرے، بلوچ جو ہے وہ غیر بلوچ کے اوپر فخر کرے، یا اسی طرح جو ہے وہ کوئی کسی اور زبان کا وہ کسی دوسری
دوسری زبان والے کے اوپر فخر کرے، یا یہ کہ ایک قوم اور ایک قبیلے والا دوسری قوموں اور قبیلے کے اوپر فخر کرے، بلکہ یہ پہچان کے لیے ہے۔ ہندوؤں کے اندر کیا ہے کہ برہمن ہے، شودر ہیں، کھستری ہیں، دلت ہیں، یہ تمام لوگ، جو برہمن ہوگا وہ اپنے سے نچلی ذات والے کو انسان سمجھنے اور انسان ماننے پر بھی تیار نہیں ہے۔ لیکن دین اسلام اور جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ذات پات کی ایسی کوئی بلندی نہیں ہے اور ایسا کوئی رتبہ اور شان نہیں ہے، نہ ہی کالے کو گورے کے اوپر اور گورے کو کالے کے اوپر فضیلت ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، ہاں جی، وہ غلام بھی ہیں اور رنگ کے کالے بھی ہیں اور ساتھ میں غلامی بھی ہے، لیکن انہیں ایسے ہزاروں لاکھوں قریشیوں اور ہاشمیوں کے اوپر فضیلت تھی، بلکہ کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ حضرت بلال کلمہ پڑھنے والے تھے، اور جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور اپنی قوموں اور قبیلوں کے اوپر گھمنڈ کیے رہے، فخر و غرور کیے رہے، اللہ کے ہاں ان کا کوئی درجہ اور ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنی احادیث کے اندر ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو تکبر اور غرور سے منع کیا، لیکن جو پچھلی بری عادات سابقہ قوموں کے اندر تھیں اور جو بری عادتیں کافر قوموں کے اندر تھیں، وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے بھی اختیار کر لی کہ لوگ ذات پات کے اندر تقسیم ہوئے، ایک برادری اور ایک قوم اور قبیلے والا دوسری برادری اور قوم قبیلے والے سے نہ رشتہ دینے پر تیار ہے نہ رشتہ لینے پر تیار ہے۔ کیا کہے گا کہ میں راجپوت ہوں، میں اعلیٰ نسل کا ہوں، دوسرا کہتا ہے کہ میں سید ہوں، تیسرا کہتا ہے، چوتھا کہتا ہے کہ میں بلوچ اور پٹھان ہوں، جبکہ اللہ نے یہ قومیں اور اللہ نے یہ قبیلے تعارف کے لیے بنائے تھے، نہ کہ برتری اور فخر و غرور کے لیے۔ اور اسلام میں کوئی اگر وہ اپنے قوم اور قبیلے کی بنیاد پر فخر اور غرور کو اور تکبر کو اختیار کرتا ہے تو سنن ابی داود کی روایت کتاب الادب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح کہا۔ حدیث نمبر ہے 5116۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فخر و غرور اور تکبر کرنے والے کے لیے مثال کیا بیان کی؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فخر، غرور اور تکبر کرنے والے کے متعلق بتایا کہ وہ ٹٹی کا کیڑا ہے، لیٹرین کا کیڑا ہے، اور وہ کیڑا جو اپنے منہ کے ساتھ لیٹرین کو، پاخانے اور ٹٹی کو دھکیلتا ہے۔ آج تو گھروں کے اندر فلش سسٹم ہے اور باقاعدہ ایک نظام ہے، آج سے پہلے یا دیہاتوں کے اندر ایسا نظام نہیں جو شہروں میں ہوتا ہے، اور ان لیٹرینوں کے اندر اور ان ٹٹی خانوں کے اندر کیڑے چلتے پھرتے تھے، جیسے آج لیٹرین خانے میں کاکروچ مل جاتے ہیں، جبکہ ان وقتوں میں اور آج بھی دیہاتوں کے اندر لیٹرین میں اور پخانے کی جگہ میں موجود کیڑا، وہ کیڑا جو اپنے منہ کے ساتھ پخانے کو دھکیل رہا ہوتا۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فخر اور غرور اور تکبر کرنے والے کے متعلق بتایا کہ یہ وہ پخانے کا کیڑا ہے جو اپنے منہ کے ساتھ پخانے کو دھکیل رہا ہوتا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے اتنی گھٹیا مثال بیان کر کے ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو بتا دیا کہ فخر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، کیونکہ تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ جب ہم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں اور جب سب ہم ایک ہی پروردگار کو، ایک ہی معبود برحق کو، وحدہ لا شریک کو، اس اللہ کو ماننے والے ہیں جس کا نام الرحمن اور الرحیم ہے، تو پھر فخر کس بات کا، غرور اور تکبر کس بات کا؟ لیکن کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہماری حالت یہ ہے کہ لوگ اپنی قوم اور اپنی برادریوں اور قبیلوں کو لے کر فخر اور تکبر اور غرور کیے ہوئے ہوگا۔ دولت مند غریب کے اوپر تکبر کرے گا،
گاڑی والے کے سامنے سائیکل والے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، پیسے اور دولت والا غریب کو انسان ماننے پر تیار نہیں ہوتا، جبکہ اسلام ہمیں ان چیزوں سے روکتا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسند امام احمد کی صحیح سند روایت کے اندر بیان فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو ایام تشریق کے دنوں میں خطبہ دیا۔ ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذوالحجہ کے دن، ان ایام تشریق کے اندر حاجی لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ مینا میں موجود ہوتے ہیں، اور ان دنوں کے اندر حاجیوں نے جمرات کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذوالحجہ کے دنوں میں صحابہ کرام کو اور کلمہ پڑھنے والوں سے خطاب کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے کیا بتایا؟ یا ایھا الناس، فرمایا اے لوگو، الا ان ربکم واحد، لوگو تمہارا پروردگار ایک ہے، تم ایک ہی رب کے ماننے والے ہو۔ اگر ہم دوسرے مذاہب کو دیکھیں، مذاہب باطلہ، برہمن کا خدا اور ہے، شودر، دلت اور کھچتری کا خدا اور ہوگا، ہر ایک نے اپنے علیحدہ علیحدہ بت بنا رکھے تھے، اور یہی مشرکین مکہ کا حال تھا۔ لات کسی کا خدا تھا تو عزا کسی اور کا خدا تھا، اسی طرح جو ہے ان لوگوں نے منات کسی اور کا خدا تھا، مختلف خدا بنا رکھے، مختلف جو ہے وہ معبود بنا رکھے تھے، اور ان معبودوں کی پوجا کرتے تھے۔ اور رہ گیا معاملہ مسلمانوں کا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الا ان ربکم واحد، لوگوں تمہارا پروردگار ایک ہی ہے۔ اب پٹھان کا رب بھی ایک اللہ ہے، اسی طرح سرائکی والے کا رب بھی وہی اللہ ہے، بلوچی ہے، سندھی ہے، ہاں جی، سید ہے یا کمی ہے، کوئی بھی ہے، تمام کلمہ پڑھنے والوں کا رب کون ہے؟ وہ ایک اللہ ہے، جو الرحمن ہے، جو الرحیم ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ عربیوں کا، اجمیوں کا، کالوں کا، گوروں کا، ہاں جی، پٹھانوں کا، بلوچوں کا، سندھیوں کا، سرائکیوں کا، تمام لوگوں کا رب کون ہے؟ وہ ایک اللہ ہے۔ اور یہ کہہ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا، خبردار، لا فضل لعربی علی اعجمی، کسی عربی کو کسی اجمی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی عربی کو کسی اجمی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ولا لعجمی علی عربی، نہ ہی اجمی کو عربی کے اوپر فضیلت ہے۔ ولا لاحمر علی اسود، نہ کسی سرخ کو کالے کے اوپر فضیلت ہے، کہ یہ گورا چٹا سرخ سفید ہے اور اسے کالے اور بلیک کلر والے کے اوپر فضیلت ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی سرخ کو، گورے چٹے کو کالے کے اوپر فضیلت نہیں، اور کالے کو کسی گورے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر ہم کافروں کو دیکھیں، یورپین لوگوں کو، تو امریکی سفید چمڑی والے کالوں کو، اور وہ کالے بھی امریکن ہیں، امریکی سفید چمڑی والے کالے امریکیوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے، لیکن یہ اسلام ہی ہے، سبحان اللہ، کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، اور پیچھے بکتے بھیجاتے غلام نہیں تھے، مگر غلام بنا دیے گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی کالا رنگ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام نے ہمیں کیا درس دیا کہ جناب زید رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اور رشتہ ہوتا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ زینب یوں سمجھ لیجئے کہ 14ویں کا چمکتا ہوا چاند، اس سے بھی زیادہ خوبصورت، اور جناب زید رضی اللہ تعالی عنہ غلام بھی تھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، اور رنگ کے بھی کالے ہیں، لیکن اسلام کے اندر رنگ و روپ کی بنیاد پر کسی کو کسی کے اوپر فضیلت نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسند احمد میں فرمایا الا بالتقوی، مگر تقوی کی بنا پر، جو جتنا زیادہ متقی ہوگا اللہ کے ہاں اس کا رتبہ اتنا زیادہ ہوگا۔ اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الی صورکم ولا لاموالکم، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا کہ پیسہ بڑا ہے، دولت بڑی ہے، شکل و صورت کا بڑا خوبصورت ہے، ولکن ينظر الی قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ جس کا دل جتنا زیادہ ستھرا ہوگا، جو جتنا زیادہ نیک اعمال کرنے والا ہوگا، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا اتنا ہی بڑا مقام ہوگا۔ لیکن ان تمام کے باوجود مسلمانوں کے اندر بھی ذات پات ہے، قوم اور برادریوں کے نام پر فخر و غرور ہے، دولت مند غریب کو انسان تک تصور نہیں کرتا، حالانکہ ہمارا رب ایک ہے، ہمارا باپ ایک ہے اور ہماری پیدائش بھی ایک ہی طرح کی ہے۔ تو اللہ کے ہاں کس کا رتبہ ہے؟ جو زیادہ خوبصورت اعمال کرنے والا ہے، جس کا دل خوبصورت ہو، جس کے اعمال خوبصورت ہوں اور جو تقوی میں زیادہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب الرحمن کتاب و سنت کی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور